عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ توکل بھی اپنے رب پر ہی کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل بھی اللہ پر کیا جائے۔ اگر اللہ پر توکل نہیں ہے تو وہ ایمان کون سا ہے؟ اگر اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، دیکھیے انسان کا توکل کسی نہ کسی پر ہونا ہے، یا وہ اللہ پر ہوگا یا اللہ کے غیر پہ ہوگا، اور اللہ کے غیر پہ اگر توکل ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کے بالکل مخالف ہے، یہ ایمان کے بالکل مخالف ہے۔ تو اس لیے جو اہل ایمان ہے، اور خصوصاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا ہمیشہ سے توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ ہی پر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، یہ بہت مشکل وقت تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا وقت بھی بہت مشکل تھا، جس وقت آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا، بھڑکتی آگ میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ وقت بھی بڑا ہی مشکل تھا کہ جس وقت ایک طرف سے یہودی آ گئے، دوسری طرف سے مشرکین مکہ آ گئے، اور درمیان سے تمام جو قبائل تھے مشرکین کے وہ اکٹھے آ گئے، سارے اکٹھے ہو کے پوری ایک جیسے جماعت، ایک جتھا، ایک تنظیم پوری ایسے بن کے وہ آ گئے، بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جیسے سورہ احزاب میں اس کی منظر کشی کی ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسے تھا کہ دل جو ہے وہ اتنی تیز دھڑکنے شروع ہوئے کہ گویا کہ ایسے حلق میں آ گئے، ایسے یعنی کہ جو مومنوں کی، جو ہر انسان کی کیفیت، یعنی نظر آ رہا تھا ایسے ہی کہ اب موت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، آپ نے اس وقت بھی یہی کلمہ کہا۔ تو یہ انبیاء کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 40 سے زیادہ مقامات پہ توکل کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہے وہ تقریباً تمام انبیاء کرام کا جتنے کا اللہ کا ذکر فرمایا، ان کا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ ہی پر رہا، یہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہر مشکل مقام میں انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ یعنی توکل، سب سے پہلے توکل کو سمجھے، توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ انسان، اللہ پر توکل یہ ہے کہ انسان اپنا کلی اعتماد اپنے رب پر کر لے، مکمل اعتماد اپنے رب پر کرے، لیکن اسباب کو اختیار بھی ساتھ کرے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تو ٹوٹل توکل جو ہے وہ اپنے رب پر کرے، اسباب کو اختیار کر کے مکمل اعتماد جو ہے وہ اپنے رب پر کرے۔ یہ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے عین مطابق ہے۔ مثلا کسان گندم میں جو کھیت میں بیج ڈالے اور بیج ڈالنے کے بعد اللہ پر توکل کرے، یہ نہیں ہے کہ بیج ڈالے ہی نہ اور کہیں یہاں سے کھیتی اگائے گی، بیج ڈالنا اس کے لیے ضروری ہے، اور پھر کھیتی کی کے لیے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتوکلین تھے،
لیکن جس وقت آپ جہاد کے لیے نکلے، جنگ کے لیے نکلے، تو آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، سر پہ لوہے کی ٹوپی خود جو ہے وہ پہنا ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی. تو یہ توکل ہوتا ہے. ایک بندہ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کے، اس کا گھٹنا باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کروں یا ایسے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی ایسے ہی چھوڑ دو وہ چلے جائے گا، تم کو میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، اعقلھا، پہلے اسباب اختیار کرو اور پھر توکل کرو. یعنی جتنے اسباب ہیں، جس طرح رزق کے لیے کوئی کاروبار کرنا، کوئی ملازمت کرنا، کہیں پہ کوئی انویسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے کرنے کے بعد پھر توکل جو ہے وہ اللہ پر کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے. یہ جو توکل ہے، یہ زندگی میں انسان کو کئی مقامات پہ جو ہے وہ توکل کا سبق یاد کرنا پڑتا ہے، کئی مقامات پہ، جن میں سے چند مقامات کا ہم ذکر کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں یا آپ نے ہمیں سکھائے ہیں. ان میں سے چند ایک. نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، ہمارا ہر وقت کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جب مومن جہاد کے میدان میں نکلتا ہے تو اس وقت ایک ہی چیز ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات تھے، ظاہری وسائل، مادی وسائل جو ہیں، آپ نے حتی الامکان ان کو پورا کیا، لیکن آپ کی کوشش کے باوجود آپ کے وسائل کفار کے وسائل سے کم تر ہی رہے اور ہمیشہ رہے. اور وسائل کو پورا کرنے کے بعد اصل قوت اور طاقت آپ نے توکل سے حاصل کی. اصل قوت اور طاقت جو ہے وہ اللہ پہ توکل سے حاصل کی. تو یہی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اگر وہ تم کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو کون ہے مدد کرنے والا؟ تو اللہ کے سوا کون ہے مدد کرنے والا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو مومنوں کو چاہیے جب جنگ کے لیے نکلے، میدان میں نکلے، جہاد کے لیے نکلے، دشمن کا سامنا کرنے کے لیے نکلے، تو اپنے اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کس پہ کریں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر ہی مومنوں کو توکل نہ کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ، یعنی کہ یہ اس کو پہلے لایا گیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر توکل، کسی اور پر نہیں، کسی اور کی طرف بھروسہ نہیں. یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، خالی اس کو کر کے صرف اور توکل جو ہے اس میں اللہ پر ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جس وقت جو ہے وہ آپ دعوت کے میدان میں نکلے یا دنیا میں کسی مقام میں نکلے، آپ دیکھیں کہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں. جیسے کہ انبیاء کرام جو ہے اکثر دعوت دیتے تو کیا دشمن کیا کرتے، تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے. کبھی آپ نے دیکھنا ہو نا تفصیل کے ساتھ سورۃ نوح پڑھ لیں کہ وہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جب التجائیں کی کہ رب انی دعوتہم جہارا وانی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ میں نے ان کو سامنے چھپ کے ہر طرح سے دعوت دی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ کسی نے منہ پھیر لیا. واستغشوا ثیابہم، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیا کہ جا ہم تمہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ تو ہمیں دیکھنا ہم تمہیں دیکھتے. اتنی نفرت کا اظہار کیا. واستغشوا ثیابہم واستکبروا استکبارا، تکبر کیا. تو جب بندہ یہ دیکھے نا، اور خاص اور دنیا کے امور میں انسان بہت دیکھتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جس وقت انسان کو
جب حاجت مند یا ضرورت مند ہوتا ہے نا انسان، تو اس وقت دیکھتا ہے کہ وہ جو اپنے ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں سب منہ پھیر لیتے ہیں، سب جو ہے وہ کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے، ضرورت ہو تو سب آتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو سب منہ پھیر لیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ حالات جب انسان دیکھے نا کہ دنیا نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا منہ پھیر رہی ہے، تو اس وقت دل شکستہ نہیں ہونا، اس وقت دل تھوڑا نہیں کرنا ہے، دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، وہ مقام توکل کا مقام ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسے کا مقام ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کا رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جس کا رب ہو اس کو سوا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کا رب ہو اس کو سوا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جب دنیا سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا توکل اللہ پر نہیں ہوتا، ورنہ اگر اللہ پر توکل ہو جائے نا تو پھر تو انسان کو کسی قسم کی دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی بھی اس کا نہ ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، جب لوگ منہ پھیر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سارے منہ پھیر لیں، آپ اللہ کی طرف بلائیں، یہ آپ سے اعراض کریں، آپ سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اس وقت کیا کہنا ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں پھر اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی دنیا منہ پھیر لے نا، دنیا منہ پھیر لے تو پھر آپ نے اس وقت نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، دل اس وقت تھوڑا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، وہی تو وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا سے مایوس کر دیتا ہے، دنیا سے مایوس کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی حقیقت دکھا دے، دنیا کی حقیقت دکھا دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر دے، اور بندے کو پتہ چل جائے اس دنیا میں سب سے مخلص ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جب دنیا منہ پھیر لے، اور اسی طرح اسی کے ساتھ تیسری چیز، جس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا توجہ نہیں کرتی، اب آپ نے دنیا سے جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے، تو پھر آپ نے جب منہ پھیرنا ہے دنیا سے، جب دنیا سے اعراض کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے؟ پھر بھی اللہ پہ توکل پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ یہ دنیا والے آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو فسادی کہتے ہیں، لڑائیاں ڈلوانے والے کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ نے ان سے منہ پھیر لو، ان سے منہ پھیر لو اور اللہ پر توکل کرو، ان کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے، اور کارساز جو ہے ہر معاملے کو کرنے والا وہ اللہ ہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے تو قرآن کی تاثیر انسان کے اوپر یہ ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی قرآن سنے، اس کو پڑھے، تو اس کا اللہ پر توکل بڑھ جانا چاہیے، اس کا اللہ پر توکل بڑھ جانا۔ یہ سارا قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، پوری قوم دشمن تھی، مخالف تھی، جو ہے وہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے،
یعنی یہ جو انبیاء کرام جو ہیں یہ مصیبتوں میں پھنسے، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو بالآخر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو مصیبتوں سے نکالا، اور اس وقت جس وقت کوئی انسان توقع بھی نہیں کر سکتا کہ اب یہ شخص اس مصیبت سے نکل سکتا ہے، اللہ نے تب بھی نکالا۔ تو اس لیے قرآن جب ہم پڑھیں تو قرآن کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ پر توکل ہمارا بڑھ جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ پہلی تاثیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ کہ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دوسری تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے تفسیر کو سنیں، تو اس کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جتنا قرآن ہم پڑھیں گے اتنا ہی اللہ پر توکل اور بھروسہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے، اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ اگر ہمارا توکل اللہ پر نہیں نہ بڑھ رہا اور ہمیں دنیا کا خوف زیادہ ہے، ڈر زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھیں، اور تفسیر اس کی پڑھیں اور تفسیر اس کی سنیں۔ پہلے انبیاء کے واقعات، نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرنے والے واقعات، یہ تفاصیل ساری پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں مقام جہاں پہ ہمیں توکل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دشمن کے ساتھ کو معاہدہ کرتے ہوئے۔ دیکھیے اسلام نے ہمیں جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا، دفاع کا حکم دیا، لیکن حتی الامکان ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر لڑائی کے بغیر صلح سے ہی تمہارا کام چلتا ہے تو بلا وجہ لڑائی نہیں کرنی، تو بلا وجہ لڑائی نہیں کرنی۔ اور دشمن اگر صلح پر آمادہ ہوتا ہے، دشمن اگر صلح پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حتی الامکان صلح کرنی چاہیے۔ حالانکہ اس میں یہ بھی ایک امکان ہوتا ہے کہ دشمن دھوکہ بھی کر سکتا ہے، دشمن دھوکہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر صلح کا آپشن سامنے آ جائے نا تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے صلح کر لینی ہے۔ صلح کیوں کرنی ہے؟ اللہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کہ تم نے، کیونکہ تمہاری نیت صاف ہے۔ اب دشمن کی نیت اگر خراب بھی ہے نا تو اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی خرابی سے تمہیں بچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں اور تمہیں پیشکش کریں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، کسی معاہدے پر پہنچے، جنگ کے بغیر ہی ہم کسی نہ کسی معاملے کو حل کر لیں، تو پھر آپ بھی صلح کی طرف آ جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو یعنی کیونکہ دشمن سے تو کوئی اچھی امید نہیں ہوتی، اگر وہ صلح کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے، لیکن آپ خون بہنے سے روک لیں، خونوں کے بہنے سے، خون کو بہنے سے روک لیں، اور قتل و غارت گری سے بچ جائیں، اور اللہ پر توکل کریں۔ آپ کی اگر نیت درست ہے، آپ صلح کی طرف مائل ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی سب چالوں کو پلٹ دے گا، اور سب چالوں کو اللہ رب العزت ناکام بنا دے گا۔ حضرات کرام، اسی طرح جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی قسم کی دنیا میں مصیبت ہو، مال میں، جان میں، ظاہر بات ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ مال میں، جان میں، اہل میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح آزمائش فرماتا ہے،
اور جس وقت اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے، یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے، تو لایا ہے، تو نے ہی دور کرنی ہے۔ اس وقت خاص طور پہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ پر توکل کرے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ مصیبت آئے تو انسان یہ نہ کہے بھی فلاں وجہ سے فلاں، نہیں، اللہ یہ ہمارے اعمال ہے اس وجہ سے آ گئی ہے، لیکن اللہ ہوا مولانا، تو ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے کہ مومنوں کو چاہیے اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ کوئی مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، لیکن اس مصیبت اور آزمائش میں انسان یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی، آنی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر مصیبت کے وقت میں اللہ پر توکل اور اللہ کا جو بھروسہ ہے اس پر وہ انسان کا اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اور ساتویں چیز کہ جس وقت انسان کو دشمنوں کی چالوں کا خوف ہو، اور میرا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے نواز دے نا، کسی نعمت سے نواز دیں تو لوگ ہی سازشیں شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنے والے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، سازشیں کرنے والے۔ اور آپ اب تو بہت ہی آسان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، حسد۔ تو یہ جس وقت انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے نا، تو حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے وہ مطلب وہ ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں دشمنوں کی، بعض دفعہ زبان سے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ سنا، کہتے ہیں یہ حلال بال سے انسان نا امیر نہیں ہو سکتا، یا اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو کہتے ہیں اس کے پاس ضرور نہ جو ہے وہ حرام کا ہی مال ہوگا۔ یعنی کہ ہر طرح سے دشمن کی چالیں، ان کا حسد کا بھی خوف، ان کی سازشوں کا بھی خوف، آپ کے خلاف دنیا میں جا کے وہ باتیں کریں گے، جس وقت انسان کو یہ خوف ہو تو انسان کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کے سامنے آپ کا دوست ہے وہ آپ کا منہ ادھر ہوا تو وہی آپ کا دشمن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ظاہر آپ کے منہ پہ آپ کے دوست ہیں، اور جب منہ پھیرا تو وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے بڑے مخلص ہوتے ہیں، اور جس وقت جو ہے وہ آپ منہ پھیرتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ، دوسروں کی باتیں چھوڑے آپ، حضرت حفصہ، یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا یہ سبق میں، پرسوں کے سبق میں، حضرت حفصہ ام المؤمنین، ان کی لونڈی، اس نے ان پہ جادو کروا دیا، ان کی لونڈی ان پہ جادو کروانے میں ملوث ہو گئی، حضرت حفصہ ام المؤمنین اس دور میں۔ تو جس وقت یہ دشمنوں کی چالوں کا خوف ہوتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، کسی کا منہ نہیں پکڑ سکتے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم اس کو کس طرح نبٹ سکتے ہیں، دشمنوں کی چالوں سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے کہ اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمیں ان سے بچانے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، کہ آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبریں ان پر پڑھیں۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم، میرا اللہ کی آیات کو پڑھنا، میرا نصیحت کرنا اگر تم پہ گراں گزرتا ہے اور تم اس میرے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو تو فعلی اللہ توکلت، تو میں پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔